إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. حاضرین اور بہادر پور بستی کے غیور مسلمانوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، یقیناً ہماری اور آپ کی بڑی کامیابی یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کہے کو مان لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے ہیں، تو یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کی وجہ سے ہمیں دنیا میں جو فائدے ہوں گے وہ ہوں گے ہی، سب سے بڑا فائدہ آخرت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری کی وجہ سے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اور جنت میں اگر ہمیں داخلہ مل گیا، ہم اور آپ جنت میں چلے گئے، تو یقین جانیے کہ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہ جو آخرت میں جہنم سے پھیر دیا گیا، جہنم سے اس کا رخ موڑ دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ آدمی گویا کامیاب ہو گیا۔ اور اس سے بڑی کوئی کامیابی میرے بھائی کو نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی اگر ہم بجاوری کریں اور جن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکتا ہے، ہماری دنیا بن سکتی ہے اور آخرت میرے بھائیوں سنور سکتی ہے۔ ایک انسان کو جب زندگی ملتی ہے تو دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، جنت کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے صاحب ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے مواقع جو آتے ہیں دین کی باتوں کو سننے سنانے، ان مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے آپ حضرات موجود ہیں، ایک بڑی تعداد ہے اور مردوں سے زیادہ کہیں تعداد عورتوں کی، خواتین کی ہے۔ میرے بھائی، اس مناسبت سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث
اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ اس اللہ کے گھر میں جمع ہے، اکٹھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دکانوں پر بیٹھے ہوں گے، چاہے کھانوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر چاہا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تاکہ ہم اللہ کی بات کو سن سکیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں اور جنت کے راستے کو تلاش کر سکیں اور جنت میں جا سکیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر لوگ اللہ مسجدوں میں سے کسی مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دیکھیے ایسے لوگوں کو کیا پھل ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ میرے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، اور وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے موجود ہیں ہمارے ارد گرد، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والوں پر وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے نے گھیر لیتے، چاروں طرف سے گھیر لیتے، اور یہ فرشتے ہمارے لیے گواہی دیں گے، انشاءاللہ آخرت میں گواہی دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تیرے گھر میں جمع ہوتے تھے، تیری باتوں کو یہ سنتے تھے، اور اخیر میں اللہ کے نبی نے کہا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب مخلوق میں کرتا ہے، جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایسے خاص بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری باتوں کو مسجد میں بیٹھ کر سن رہا ہے، مسجد کی چار دیواری کے اندر موجود ہے، فلاں جگہ سے سن رہا ہے، فلاں جگہ سے سن رہا ہے۔ میرے بھائیوں یقیناً یہ قابل رشک معاملہ ہے، قابل رشک معاملہ ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، کبھی اس طرح کی محفل جمع یا موقع ملے تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلاوے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ ابتدائی باتیں تھی، میں نے جان بوجھ کر یہ باتیں کہی تاکہ اس طرح کی مجلسوں سے آپ کو محبت ہو اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے۔ ابھی آپ نے سنا کہ میرا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ سے متعلق، اور زکوٰۃ ایک وسیع ترین موضوع ہے، یہ چند منٹوں کا موضوع نہیں ہے کہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے سارے مسائل اور احکام ذکر کر دیے جائے، پھر بھی کوشش اس بات کی ہوئی کہ چند منٹوں بڑے اختصار کے ساتھ زکوٰۃ سے متعلق چند موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں، قرآن کریم کی چند آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ اسلام میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ دینے کا جو اجر و ثواب ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کی جو سزا ہے، آپ اس کو جان سکیں، اور آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اس بات کا داعیہ پیدا ہو سکے، یہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اس مال کے اندر عائد ہوتے ہیں، ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں اور مال کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو تو تمام تر کاوشوں کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر محنتوں کے باوجود یہ مال ہمیں حاصل نہ ہو سکے۔ کتنی محنت کرنے والے، راتوں کو جگنے والے، دن کو جگنے والے، دن میں محنت کرنے والے، لیکن انہیں مال حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کو آپ ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں،
سے آپ نزدیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، دنیا کی بھی کامیابی عطا کر دے گا، آخرت کی کامیابی بھی آپ کو عطا کر دے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ساری آیتیں ہیں، میں نے تو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے میرے بندو سنو، اے میرے بندو سنو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر ٹہلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ مسجد کی طرف آؤ، مسجد کو آباد کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور میرے بھائیو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جب مرضی ہو مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی جائے، مرضی نہ ہو مسجد سے بھاگ نکلا جائے، نہیں، ایک مسلمان دل سے نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ حکم کی مکمل طور سے تابع داری کرتا ہے، تمام تر فرائض کو، تمام تر سنتوں کو یہ بروئے کار لاتا ہے، پابندی کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، اسی کو اقامت صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی میرے بھائیوں ضروری ہے، شرط ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دیکھا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز کا تذکرہ کیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ آگے کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کو تو مانے اور اللہ کے رسول کو نہ مانے، اللہ کی اتباع نہ کرے، اللہ کے رسول کی پیروی نہ کرے۔ میرے بھائیوں اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر اور کھلے طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہمیں اور آپ کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ بات آگے آئے گی کہ یہ زکوٰۃ صرف مردوں پر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ آج کتنی ایسی عورتیں ہیں، خواتین ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، جن کے پاس سونے اور چاندی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے زیورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے زیورات کا حساب و کتاب کرے، اگر ان کے زیورات نصاب تک پہنچتے ہیں تو ان میں سے زکوٰۃ نکالے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے ہمارے نبی، اے ہمارے پیارے نبی، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، کہ آپ ان مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو حاصل کیجئے، زکوٰۃ کو لیجئے۔ زکوٰۃ نکالنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں لغوی معنی میں نے بیان نہیں کیا ہے، شرعی معنی بیان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بیان کرنے میں وقت لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معنی کو اس آیت کے اندر بھی بیان کیا، کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیے۔ زکوٰۃ یہ بوجھ نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دے دیا، اگر میرے پاس 1000 روپیہ ہے تو 25 روپے کا کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ کبھی زکوٰۃ دینے سے کسی کے مال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، اس کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں کبھی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اگر آپ زکوٰۃ نکالیے گا، واجبی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں، نفلی بھی زکوٰۃ ہے، نفلی بھی صدقہ ہے، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اپنے من سے اور اپنی طبیعت سے دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہا کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال کی طہارت ہو جائے، آپ کا مال یہ پاک ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو گندگی ہے اور نجاست جو پائی جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ نجاست سے، گندگی سے آپ کا مال نکل جائے گا۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ کے مال
اے لوگوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے حدیث کو جاننے والے، سنو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا وقت آ جائے نماز کو نہ ٹالو، نماز کو نہ بھولو، نماز کو فراموش نہ کرو، جیسے مؤذن آواز لگائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اگر آپ اہم سے اہم کام میں مشغول ہو، آپ اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی طرف چلے آئیے، مسجد کو آباد کیجئے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے، مال اگر آپ کا نصاب کو پہنچا ہوا ہے، اس مقدار کو پہنچا ہوا ہے، جس مقدار کے پہنچنے کے بعد آپ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو آپ کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے کہ چھوڑو اس سال نہ دے کر آئندہ سال ہم دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نماز پڑھیں۔ میرے بھائیوں، ان تینوں آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اسی طرح یہ زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اور واجب اور فرض کرنے کا کہنے کا مطلب آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے اور ہمیں ہمارا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو ہم گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا۔ سزا اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور سزا آخرت کے اندر یقینی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مال اللہ نے دیا ہے، آسانیاں دی ہیں، فراوانیاں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن بخالت سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ سے زیادہ مال سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے انجام بد کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور شدید وعید قرآن نے سنائی، اللہ نے سنائی ہے۔ آیت کو سنیے، غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، عزم کیجئے، حوصلہ باندھیے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کے بندوں کو ہم فراموش نہیں کریں گے، اور زکوٰۃ میں جن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، 8 طرح کے لوگوں کے حقوق ہیں، 8 اصناف ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آپ لازمی طور پر ان لوگوں میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ یعنی فرض زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو، بتائیے چلا اس آیت پر غور کیجیے گا تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سونا اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، چاہے وہ سونا اور چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا کہ زیورات کی شکل میں نہ ہو، ہر حال میں آپ تجارت کریں، جو بھی ہو، اگر سونا اور چاندی جو اس کا نصاب ہے، نصاب کو اگر پہنچ جائے، اور یہی پر میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اگر سونا کسی کے پاس ہے زیور کی شکل میں یا غیر زیور کی شکل میں، اگر 85 گرام سونا ہو جائے، صحیح قول کے مطابق اگر 85 گرام کسی کے پاس سونا ہے، اور کہ غور سے میری باتوں کو سنیں، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، لیکن شیطان آتا ہے، کہتا ہے اے عائشہ، اے خدیجہ، زکوٰۃ کیوں نکالنا ہے؟ زکوٰۃ نکالو گی تمہارا سونا کم ہو جائے گا، تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہارا روپیہ پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر 85 گرام سونا کسی مرد کے پاس ہو یا کسی عورت کے پاس ہو تو یاد رکھیے اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی، اور چاندی اگر 595 گرام ہو جائے، چاندی اس کا نصاب کیا ہے؟ 595 گرام ہو جائے تو یاد رکھیے کہ 2.5% زکوٰۃ اس چاندی میں واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اپنی دولت سمجھتے ہیں، اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں، بینک میں لے جا کر تجوری میں رکھتے ہیں، بینک میں لے جا کر لاکر میں رکھ دیتے ہیں، سال ہر سال تک وہ سونا اور چاندی ایک عورت کا، ایک خاتون کا پڑا رہتا ہے، اس پر اللہ یاد نہیں آتا ہے، اللہ کا حکم یاد نہیں آتا ہے، جنت یاد نہیں آتی ہے، جہنم
لیے اور کتنی بڑی سزا کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کہا فبشرہم بعذاب علیم، فبشرہم بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ تعالیٰ نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو، ایسے بدبختوں جن کو اللہ نے مار دیا اور ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. احسان کا بدلہ احسان تو یہ تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، آپ اس کو یاد رکھتے، اس کے حکموں کو یاد کرتے، اللہ کے بندوں کو دیتے. لیکن جس نے آپ کو مار دیا اس کو آپ نے بھلا دیا. اس سے بدترین گناہ میرے بھائی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، کیسے لوگوں کو آپ سے شدید ترین اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اور سزا کو بیان کیا. کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اور ڈرایا، ان لوگوں کو ڈرایا جو زکات نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پکایا جائے. جہنم کی آگ ہوگی، دنیا کی آگ نہیں ہوگی. عورتیں جو آگ جلاتی ہے اور جو چولہے کی آگ ہوتی ہے، میرے بھائیوں وہ آگ نہیں ہوگی. اس آگ سے 70 گنا 100 گنا پتہ نہیں کتنا گنا اس آگ کے اندر تیزی ہوگی، شدت اور حرارت ہوگی. ایسی آگ میں اللہ تعالیٰ زکات نہ دینے والے کے سونے اور چاندی کو تپائے گا، دکھائے گا. اور جو لوگ زکات نہیں دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اہم اعضاء کو، جوارے کو اور حصے کو اللہ تعالیٰ سے داغے. جہنم کی سزا ہوگی. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ جو اعضاء داغے جائیں گے، کہ پیشانی جو دور سے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو داغ دے گا، پالوں کو داغ دے گا، پیٹھ کو داغ دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہے گا لو لو مزہ لو، یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہاری دولت ہے. یاد رکھیے ہر وہ چیز کنز ہے، ہر وہ چیز خزانہ ہے جس میں زکات واجب ہو. اور ایک آدمی زکات میرے بھائیوں نہ نکالے. میرے بھائیوں حدیثیں بے شمار ہے، لیکن میری نگاہ گھڑی کے اوپر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان عالی شان ہے. اللہ کے نبی نے کہا بنی الاسلام علی خمس. اللہ کے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد 5 باتیں. اسلام ٹکا ہوا ہے 5 امور پر. میرے بھائیو غور سے سنیے، ان امور میں سے ایک اہم ترین امر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اسلام کا تیسرا رکن. اسلام کا تیسرا رکن اللہ کے نبی نے کہا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. اے مومنو، اے مسلمانوں، زکات کو نہ بھولنا، زکات کو فراموش نہ کرنا. اپنی مال کی محبت تمہارے دل و دماغ میں بیجا طور پر نہیں ہونی چاہیے. پتا چلا اس حدیث سے مکمل حدیث پڑھیں گے تو وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن زکات بھی دینا ہے. اسی طرح معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور کہا اے معاذ تم یمن جا رہے ہو، یمن جا رہے ہو، چند باتوں کو جان لو، سیکھ لو. وہاں اہل کتاب ہوں گے، وہاں علماء ہوں گے یہودیوں کے، اگر تم سے سوال کریں گے تو جواب دینا پڑے گا. اس موقع سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے معاذ کہ تم جا کر اہل یمن کو یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکات کو واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. اور یہ زکات مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں اس حدیث سے بھی زکات کے وجوب کا اور اس کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیارے رسول نے کہا امرت ان اقاتل الناس. دیکھیے زکات ترک کرنے پر، زکات نہ دینے سے متعلق اللہ کے نبی کا فرمائے. قرآن کا حکم آپ نے جان لیا، سن لیا، اللہ کے نبی کی تاکید بھی جان لیجیے. اللہ کے نبی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے اس بات کا میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں جو لوگ کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس
بھائیوں اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ آزاد ہیں، اگر آپ کے مال پر آپ کو دسترس حاصل ہے، ملکیت تامہ حاصل ہے، پورا کنٹرول ہے، تصرف کا اختیار ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے شروع میں کہا کہ سونے اور چاندی پر چاہے زیورات کی شکل میں ہو یا ایک ایسے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے جو نصاب ہم نے بتلایا ہے تو 2.5% زکات واجب ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس جانور، کسی کے پاس مال و جال ہے، جانور ہے اور جانور کا الگ الگ نصاب ہے، جیسے کسی کے پاس اگر اونٹ ہے، اونٹ کی تعداد اگر 5 سے 10 تک ہر 5 میں ایک بکری ہے اور اس کے بعد 30 کی تعداد اگر پہنچے تو اونٹ ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے زکات کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس گائے ہے، کسی کے پاس کیا ہے اونٹ کی تعداد اگر 25 ہو جائے معذرت کے ساتھ تو اس میں اونٹ ہی میں سے زکات واجب ہو جاتا ہے، اور اگر گائے ہو کسی کے پاس 30 کی تعداد ہو، گائے میں 30 کی تعداد پہنچ جائے تو پھر گائے کے نسل میں سے جنس میں سے اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس بکری ہے یعنی چوپائے کے مال و جال میں بھی زکات ہے، جس طرح سونا چاندی میں زکات ہے، اور اسی طرح سونے چاندی میں روپیہ پیسہ بھی داخل روپیہ پیسہ بھی داخل ہے۔ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جائے، بلکہ ان میں دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہو اس کے مطابق اگر ہو جائے تو یاد رکھیے روپیہ پیسہ میں بھی زکات واجب ہے۔ 2.5% زکات واجب ہے۔ 100 میں 2.5 روپیہ ہے، 1000 میں 25 روپیہ بنتا ہے، اور اس طرح آپ حساب کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی طرح ذهب اور فضہ ہی میں سے اگر کوئی آدمی کاروبار سے جڑا ہوا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اپنے دکان کا حساب لگائے، تجارت کا حساب لگائے سال میں، اور اس میں سے 2.5% زکات نکالے۔ اور اسی طرح میرے بھائی میں نے کہا جانور میں بھی زکات واجب ہے، اور کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ اناج اور غلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے شریعت نے اسلام میں زکات کو واجب قرار دیا ہے۔ اگر 5 وسق، اس میں جیسا کہتا ہے 5 وسق، ایک وسق 60 سال کا ہوتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پاس غلہ اور اناج 612 کتنا 612 کلو ہو جاتا ہے تو اس میں سے عشر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کھیتی باڑی آپ نے آسمانی بارش کی ہے، آپ کا خرچہ لگا ہے تو عشر نکالے، اور اگر آپ نے محنت کی ہے، پیسے آپ کے زیادہ لگے ہیں، آسمانی بارش سے فائدہ کم ہوا ہے، تو ایسی صورت میں عشر کا آدھا آپ کے اوپر اسلام نے واجب کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں زکات واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آخری بات، آخری نقطہ میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن کی آیت کی روشنی میں زکات واجب ہے، پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم زکات دیں تو کن لوگوں کو دیں، کن کو دیں؟ میرے بھائی قرآن نے بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ میرے بھائیوں 8 طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا، انہی لوگوں کو آپ زکات یعنی فرض زکات دے سکتے ہیں، بقیہ لوگوں کو دینا یعنی فرض زکات یہ جائز نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فقراء کو آپ دے سکتے ہیں، اس کے بعد مساکین کو دے سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو لوگ زکات کے اصولی پر، زکات کے حاصل کرنے پر، اس کو لکھنے پر، اس کو تقسیم کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تعریف قلب کے لیے اگر کوئی غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف وہ آمادہ ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کی طرف آ سکتا ہے، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو بھی آپ تعریف قلب کی طرف کے طور پر دے سکتے ہیں، تاکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے۔ بلکہ اگر تفصیل میں جایا جائے تو تعریف قلب کے لیے بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، کافروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، مشرکوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کے شر سے ایک مسلمان یا اسلامی حکومت محفوظ اور بچ سکے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جیل میں ناجائز طریقے سے اس کو قید بند میں رکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے، تو زکات کے پیسے کو آپ وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ ایک مسلمان آج دیکھیں بہت ساری جگہوں پر مقدمہ کیا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے مسلمانوں کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے مقدمات اس کے اوپر لکھ دیے جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی زکات کو آپ دے سکتے ہیں، زکات کے ذریعے آپ اس کا بیل کرا سکتے ہیں، جیل سے چھڑا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے، قرض کی ادائیگی کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہے، تو زکات کے پیسے سے
دیتے ہیں، اتنا دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے گھر تک میرے بھائی پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں یہ زکوٰۃ نماز کی طرح ختم ہو رہی ہے۔ جس طرح نماز ختم ہو رہی ہے، مسجدوں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ دینے والے بھی انگلیوں پہ پینے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ بہتر معاشرہ ہو، ہمارے معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے، فقیری ختم ہو جائے، محتاجی ختم ہو جائے، ہر آدمی کو خوشی حاصل ہو، مسرت اور شادمانی حاصل ہو، ہر آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے زکوٰۃ کے نظام کو، زکوٰۃ کے سسٹم کو